بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب صفہ کی تصوف سے متعلقہ خصوصیات کو چونکہ بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، چونکہ اصحاب صفہ کو تصوف کی اساس اور بنیاد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، یعنی صوفیاء نے بعد میں جس مشرب کی زندگی گزاری تو ان کے اندر اصحاب صفہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب صفہ میں شریک ہر صحابی کی وہ جو ایک صوفیانہ کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا، اور شروع میں یہ جو جن اولیاء نے اور محقق لوگوں نے اور صوفیاء نے ذرا صوفیانہ طرز کی جس ڈھب کی زندگی گزاری ہے تو اس کی بنیاد کا آپ دیکھیں ذکر آپ کس طرح کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس بات پر امت متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں فروکش تھی، یعنی ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے مسجد کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، یعنی ان کا زیادہ طریقہ یہی تھا کہ ہر وقت عبادت ریاضت۔ یہ لوگ دنیا سے دستکش اور کسب معاش سے آزاد تھے، یعنی انہوں نے دنیا داری سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور پھر وہ باقاعدہ کہیں کمانے نہیں جاتے تھے، اس سے آزاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایات فرمائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی فرمان جاری فرمائے کچھ اس جماعت کے حوالے سے بھی تھے، جن میں زیادہ تر یہی تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو آپ نے خصوصی ٹائم دینا ہے اور ان کو اپنی صحبت کا فیض دیں، اور جب بھی آپ کے پاس وقت ہو ان کے پاس جا کر بیٹھا کریں۔ تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اصحاب صفہ کی تعداد ہے اس پر گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے 28 کے قریب جو اصحاب صفہ ہیں ان کی تو باقاعدہ خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، 22 کے قریب، یعنی 22 اصحاب صفہ کے وہ لوگ ہیں جن کی باقاعدہ صوفیانہ خصوصیت اور صوفیانہ ان کا پہلو باقاعدہ بیان کیا۔ 5 کا تذکرہ آپ اور میں پڑھ چکے تھے، تو اب اگلے صحابی رسول ہیں، جملہ سنیں۔ سالک طریق عزلت و مورز از اصائب ذلت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ جو ان کی شخصیت میں نمایاں خوبی ہے تو یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسرے مترجم نے جملے لکھے ہیں ودیگر سالک طریقت عزلت ایوب و ذلت سے متنفر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے یہ جملہ بولا داتا صاحب نے، سالک طریق عزلت، یعنی صوفیاء کے ہاں گوشہ نشینی اور گوشہ تنہائی اس کی طرف آپ بڑے مائل تھے۔ اب یہ تنہائی دل و دماغ کی بھی ہے، تنہائی جسم کی بھی ہے، تنہائی روح کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لامالا صوفیاء ظاہری بھی تنہائی اختیار کرتے ہیں، باطنی بھی کرتے ہیں، پھر بعض اوقات اصطلاح بولتے ہیں خلوت در انجمن،
یعنی وہ بیٹھتے تو انجمن میں ہیں، لیکن کوئی ان کے دل و دماغ کو کھول لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بھی یہ مجلس میں نہیں بیٹھا۔ تو یہ آپ کی ایک خوبی لکھی۔ دوسرا فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کی طبیعت کو آپ خلوت کی طرف مائل دیکھیں اور کم گو دیکھیں تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں حکمت ڈال دے گا، وہ بندہ بہت حکیم بن جائے گا، حکمت آ جائے گی، گہری دانائی آ جائے گی۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہ آپ صاحب حکمت بڑے تھے، دانا بڑے تھے۔ اگلا لکھا جی مورز از مصائب ذلت۔ یہ ذلت یا ذلت کا جو لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر اس کا ذلت بولتے ہیں، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر غلطی تو ویسے ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بعض اوقات بھول کر غلطی ہوتی ہے تو ذلت عام طور پر کہتے ہیں کہ بندہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے پھسل گیا، تو اس کا کوئی گرنے کا پروگرام نہیں، لیکن وہ پھسل گیا ہے ویسے بے توجہی کی وجہ سے۔ یعنی ان کی زندگی میں احتیاط کا اتنا غلبہ تھا کہ جو واضح گناہ ہیں ان سے تو وہ بچتے ہی بچتے تھے، لیکن بہرحال جہاں عدم توجہ کی وجہ سے بھی غلطی کا امکان ہوتا تھا اس سے بھی بچتے تھے۔ یعنی اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کمال احتیاط والے، یعنی صحیح معنی میں صاحب حکمت اور کمال احتیاط والے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان کو صوفیانہ لقب دیا اور آپ اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاتے، لیکن مناسب ہے کہ آپ اور میں ان کے تھوڑے سے حالات بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ ان کی شخصیت کے بارے میں واقفیت بھی ہو۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام عمر بن سالبہ ہے۔ اسود ان کے والد نہ تھے بلکہ اسود نے ان کو متبنہ کیا تھا، یعنی اصل ان کا نام ہے مقداد بن عمر بن سالبہ، لیکن مقداد بن اسود اس لیے مشہور ہوئے کہ ان کو انہوں نے متبنہ بنایا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تو آپ کو مقداد بن عمر کہا جانے لگا۔ آپ سابق الاسلام تھے، یعنی ان اولین لوگوں میں سے تھے جو شروع میں اسلام لائے۔ مکہ میں ان 7 مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ہجرت کے ابتدائی ایام میں بڑی اسرت کے دن گزارے، بعد میں مرفع الحال ہو گئے تھے، یعنی پہلے معاشی بڑی تنگی تھی، بعد میں اللہ نے فراخی عطا فرمائی۔ حضرت مقداد بن عمر کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کی جلالت قدر کا مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں کامل اتفاق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ 4 آدمیوں سے محبت رکھوں، اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان 4 کو دوست رکھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے جس شخص کو اس کے گھوڑے نے دوڑایا وہ مقداد بن اسود ہیں کہ یوم بدر میں سوائے آپ کے کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ بدر و احد اور تمام غزوات میں حاضر رہے۔ یوم بدر میں فرمایا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا حکم بجا لیں، ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم موسیٰ کی طرح جواب نہ ملے گا۔
یعنی اس واقعے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے غزوہ بدر کے معرکے سے پہلے جہاد کی فضیلت بھی بیان فرمائی، پھر ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ نے اس معرکے میں انتہائی جم کے لڑنا ہے اور بڑی محنت کرنی ہے، تو آپ اتنے جرت مند ثابت ہے، تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کہ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو بھاگ گئی، یا جنہوں نے کہا جی آپ جائیں اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، تو ہماری طرف سے آپ بالکل مطمئن ہیں، جس طرح آپ فرمائیں گے ہم اسی طرح کر کے دکھائیں گے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو کبھی شک نہیں ہوا اور کسی قسم کا خیال بھی راہ حق سے ہٹنے کا نہیں ہوا، وہ مقداد ہیں۔ دیکھیں انسانی فطرت ہے، انسان کو شکوک و شبہات بھی آ سکتے ہیں، کبھی راہ استقامت پر چلتے ہوئے ڈھیلا بھی پڑ سکتا ہے، تو حضرت امام باقر ان کی گارنٹی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے صحابی تھے۔ لکھتے ہیں جی ایسا شخص کہ جس کو کبھی شک نہیں ہوا اور کسی قسم کا خیال بھی راہ حق سے ہٹنے کا نہیں ہوا، وہ حضرت مقداد ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقداد کو مدینہ منورہ کے محلہ بنی عدیلہ میں زمین عطا ہوئی، اس کے بعد انہیں جرف میں جاگیر عطا کی گئی جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اخیر میں حضرت مقداد وہیں جا کر آباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 برس کی عمر میں 33 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شادی اپنی بنت صبا بنت زبیر بن عبد المطلب سے کر دی، جن سے ایک لڑکی کریمہ تھیں۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو یہ اصحاب صفہ کے ایک فرد تھے، حضرت مقداد بن اسود، جن کی داتا صاحب نے جو خوبی بیان کی وہ تھی سالک طریق عزلت اور مورز از اصائب ذلت۔ دوسرے اصحاب صفہ میں سے ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، الفاظ انہیں محافظ مقام تقوی، یعنی اگلے جو صحابی آ رہے ہیں، محافظ مقام تقوی، راضی بآزمائش و بلوا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی آپ اتنے متقی تھے کہ آپ کو صرف صاحب تقوی نہیں کہا بلکہ محافظ مقام تقوی، یعنی تقوی بھی جن پر ناز کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آزمائشیں دیں ان آزمائشوں پر راضی رہنے والے اور ان کو دل سے قبول کرنے والے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا دوسرے مترجم جملے بول رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں سہولت رہے۔ و دیگر یعنی دوسرے صحابی مقام تقوی کی طرف بلانے والا اور رنج و مصیبت میں راضی رہنے والا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کا بھی بڑا مقام تھا، داتا صاحب نے ان کی یہ خصوصی خوبی بیان کی۔ لکھتے ہیں جی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ سابقون الاولین میں سے ہیں، یعنی یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو ابتدائی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اچھا یہ قرآن مجید کے اپنے جملے بھی ہیں جو داتا صاحب بار بار دہرا رہے ہیں، جن کو اول الاسلام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قرآن کا جملہ ہے کہ وہ مہاجرین، وہ انصار جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے اور وہ جو ہجرت کے بعد ایمان لے آئے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لا مالا جن کو تربیت کا زیادہ عرصہ ملا
اور جنہوں نے وہ کٹھن مراحل بھی دیکھے ان کو بہرحال اسلام کی قدر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ فیض ملا۔ تو ان میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور اعلان کیا تو پھر آپ نے 3 سال تک اپنی تبلیغ مخفی رکھی۔ تو کمال ان لوگوں کا ہے جو اس مخفی دورانیے میں بھی ایمان لے آئے۔ تو آپ چونکہ دار ارقم میں تشریف رکھتے تھے تو جن ایمان لا چکے تھے وہ دوگر لوگوں کو رات کو چھپا کر اس جگہ لے جاتے تھے، تو وہاں لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے، صحبت میں بیٹھتے اور آپ کے فرمودات عالیہ سنتے تھے۔ تو حضرت خباب وہ آپ کے دار ارقم میں جانے سے پہلے والے لوگوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں مکہ میں عذاب دیا جاتا تھا تاکہ وہ دین سے پھر جائیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے، کوفے میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں اپنا مکان بنا لیا تھا، وہیں وفات پائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی وفات 37 ہجری میں ہوئی۔ تو آپ بھی حضرت بلال حبشی کی طرح ان صحابہ میں سے ہیں جن کو باقاعدہ کفار نے بڑی تکالیف دی۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ تمیم کے چشم و چراغ تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ خزائی تھے اور انہیں غلام بنا کر فروخت کیا گیا، لیکن وہ ایک دوسرے شخص تھے جن کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ مکہ میں آپ نے آہن گری کا پیشہ اختیار کیا اور تلواریں بنا بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اسی زمانے میں دعوت توحید کی آواز گونجی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اس مقدس جماعت میں سادس الاسلام یعنی چھٹے مسلمان کے عظیم رتبہ اور لقب سے مشرف ہوئے۔ یعنی یہ بھی دیکھیں ہمارے سیرت نگاروں کا کمال بھی اور صحابہ کا اعزاز بھی کہ آپ مسلمان ہونے والوں میں سے چھٹے آدمی تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ کفار نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، سینے پر صبر کی بھاری سل رکھتے، کبھی انگاروں پر لٹا کر ایک قوی ہیکل آدمی آپ کے سینے پر بیٹھ جاتا۔ حضرت خباب کی آقا انمار بن صبا الخزائیہ ایک شقی القلب عورت تھی۔ وہ کبھی کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹاتی اور تپتے ہوئے لوہے سے ان کا سر داغا کرتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس عورت کو اذیت ناک موت ہوئی۔ وفات کے وقت خباب کی عمر 73 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ سے 33 احادیث مروی ہیں اور آپ کے فرزند کا نام عبداللہ ہے۔ تو بڑے مجاہد قسم کے صحابی ہیں، اسی لیے داتا صاحب نے ان کو لقب دیا نا بھئی آزمائش میں اور بلا میں ثابت قدم رہنے والے اور اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنے والے۔ اگلے اصحاب صفہ کے بزرگ ہیں جی، داتا صاحب نے لقب دیا قاصد درگاہ رضا، طالب بقا اندر بقا، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ داتا صاحب کے یہ جملے لکھنے کا مقصد یہ بھی ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ صوفیاء کے وہ جو مقامات تھے، تقوی میں بڑا مقام ہے، رضا میں بڑا مقام ہے یا بقا میں بڑا مقام ہے، یہ صوفیاء کو جو مقامات ملے، جو مراتب ملے، یہ انہی اصحاب کے قدموں کی خیرات ہے۔ چونکہ داتا صاحب کے اسلوب ہے، آپ چونکہ آگے تصوف کی باتیں اصول بیان کریں گے تو وہ چیزیں آپ صحابہ میں دکھا رہے ہیں جن کی تربیت
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ قاصد درگاہ رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرنے والے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو دنیا میں کسی کو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے جی مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی منشا کے مطابق پورا اتر آؤں، تو یہ چیزیں آپ میں بڑی نمایاں تھیں۔ دوسرا تھا طالب بقا اندر بقا، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک ہوتی ہے فنا، ایک ہوتی ہے بقا۔ فنا ہے بندے کی جانب سے، بقا ہے رب کی جانب سے۔ جتنا زیادہ بندہ فنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بقا کا فیض بھی ساتھ ملتا جاتا ہے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ یہ جو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جن کو آپ اور میں کلندر اور مست کہتے ہیں، یہ اس ٹائپ کے بزرگ تھے۔ تو یعنی انہوں نے فنائیت کا رستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو بقا کا تاج پہنایا۔ اچھا، دوسرے مترجم نے جو جملے لکھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جی قاصد درگاہ رضا طالب لقا اندر بقا، یعنی وہ یہ مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجلیات یا اللہ کے انوار کے ساتھ بھی ان کا خصوصی رابطہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بقا کا بڑا فیض دیا تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ صحابی رسول روم کے ایک شہر حسن طواس کے رہنے والے تھے، جس کو آج کودونس کہتے ہیں۔ اہل صفہ میں سے تھے، بلحاظ نسل آپ عرب تھے۔ ان کے والد سنان بن مالک یا ان کا چچا سلطنت ایران کی طرف سے حاکم ابلا تھا۔ ان کی رہائش موصل سے متصل تھی۔ اہل روما نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس وقت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر تھے، پکڑے گئے۔ پھر قبیلہ کلب میں سے کسی نے ان کو خرید کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان نے ان کو آزاد کر دیا۔ آپ اور عمار یاسر ایک ہی دن اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہنرمند اور محنتی آدمی تھے۔ چند سال کے اندر اتنا روپیہ کما لیا کہ مکہ کے صاحب ثروت لوگ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صہیب روم کا پہلا پھل ہے، یعنی اشارہ یہ تھا کہ روم سے آیا ہے لیکن مکہ میں آنے کا بڑا پھلدار درخت بنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد آپ بھی اپنا مال و اسباب کفار کو دے کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پہنچے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج صہیب نے تجارت میں بہت نفع کمایا، یعنی مال و دولت تو چھوڑا ہے لیکن اپنا ایمان بچا کے آ گیا ہے۔ روایت حدیث میں حد درجہ محتاط تھے۔ فضل و منقبت کے اعتبار سے ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حق پسندی، تحمل شدائد، صبر و استقلال، شوق جہاد، شگفتہ مزاجی، مہمان نوازی اور غریب پروری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ماہ شوال 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ان کی عمر اس وقت 70 یا 72 برس تھی۔ تو دیکھ لیں اصحاب صفہ میں جو صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور نگاہوں کے فیض سے جن خصوصی امتیازات پر فیض رہا اس کا تذکرہ داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا، اگلے صحابی ہیں جی، لکھتے ہیں درج سعادت بحر کنات عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سعادت کے شاندار موتی، یعنی کہنا چاہیے سعادت کا نمونہ
یعنی جن کو دیکھ کر خوش بختی اور شہادت چمکتی ہوئی نظر آئے۔ اور پھر لکھا بحر قناعت، یعنی قناعت کا اور صبر کا سمندر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، دوسرے مترجم نے ان کے بارے میں جو جملے بولے ہیں وہ یہی ہے، دیگر در درج سعادت اور قناعت کا سمندر عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اگلے اصحاب صفہ کے فرد ہیں جن کا داتا صاحب نے تذکرہ فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں جی آپ قبیلہ قیس ایلانی سے تھے جو نوفل بن عناف کا حلیف تھا، بصرہ کے بانی کی حیثیت سے معروف رہے۔ یعنی یہ جو بصرہ کا شہر ہے یہ آپ نے بسایا تھا۔ آپ کا نسب 18ویں پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ وہ بلند اور خوبصورت اور قدیم مسلمان تھے، یعنی ان کی یہ تھی، بلند خوبصورت اور قدیم مسلمان تھے۔ آپ کا اسلام 6 صحابہ کے بعد تھا۔ تو یعنی یہ حیرانگی عام طور پر تاثر یہ جاتا ہے کہ اصحاب صفہ میں شاید وہ صحابہ آئے ہوں گے جو ذرا اجنبی بھی تھے، عجم سے آئے تھے، دور دراز علاقے کے تھے، جن کا کوئی مکہ اور مدینہ میں واقف کار بھی نہیں تھا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ وہ بھی اصحاب صفہ میں اس لیے ہے تاکہ آپ کی صحبت سے زیادہ فیض بھی لیں اور آپ سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ دونوں ہجرتوں میں شریک رہے۔ اول ہجرت حبشہ کی، پھر مکہ میں رہے، پھر مقداد بن عمر کی رفاقت میں ہجرت مدینہ فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عقد مواخات کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرے کا والی بنایا۔ انہوں نے اس کو شہر بنایا، اس کی حد بندی کی، اور اس سے پہلے وہ محض قبیلہ تھا۔ انہوں نے بانس کی مسجد بنائی۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر اپنا استعفیٰ پیش کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ فرمایا اور انہیں اپنے منصب پر جانے کا حکم دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ مجبوراً بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کی دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں امارت کی ذمہ داری سے بچا لے۔ خدا کی قدرت، وہ راستے میں اونٹ سے گر پڑے، شدید چوٹ آئی، جس کے صدمے سے معدن بن سلیم میں بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اسلام کے یہ گوہر تابندہ 57 برس کی عمر میں واصل بحق ہوئے۔ سن وفات میں اختلاف ہے۔ فتح ابلہہ اور فتح ہیرا انہی کے دست و بازو پر ہوئی تھی۔ انہوں نے بصرہ کو بسایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر اندازوں میں سے تھے۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلے اصحاب صفہ میں سے ہیں جی برادر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، مورز از کونین و مخلوق، یعنی کونین سے اور مخلوق سے منہ پھیرنے والے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی ہیں۔ تو داتا صاحب نے ان کو 2 نسبتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، دوسرا یہ کہا کہ دنیا اور معافی ہاتھ سے منہ موڑے ہوئے تھے، یعنی یہ ان کا ایک خصوصی امتیاز تھا کہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ زید کی والدہ اسماء بنت وہب ہیں
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ختمہ بنت ہاشم ہیں۔ زید قد کے بہت لمبے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے۔ بدر، احد، خندق، بیعت رضوان میں ہمرکاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن خطاب اور معن معاذ بن عدی بن اجلان کے درمیان عقد مواخات کیا۔ آپ سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی۔ 12 ہجری خلافت ابی بکر میں مسیلمہ کے خلاف جنگ یمامہ میں لشکر کے علمبردار تھے۔ دشمن کے ایک حملے میں ان کا لشکر متفرق ہو گیا تو انہوں نے بلند ترین آواز سے کہا، الہی میں اپنے ساتھیوں کے فرار کا تیرے حضور عذر پیش کرتا ہوں اور مسیلمہ اور محکم بن طفیل کی سازشوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ آگے بڑھے اور حملہ کیا اور مرتدین اور کافرین کو قتل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ جب ان کی شہادت کی خبر ہوئی تو بہت روئے اور سخت قلق ہوا۔ فرمایا کرتے تھے، جب یمامہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو مجھ کو زید کی خوشبو آتی ہے۔ عرب کا مشہور مرثیہ گو شاعر متہم بن نویر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو فرمائش کرتے، زید کا مرثیہ کہو، مجھ کو تمہارے جیسا کہنا آتا تو ضرور کہتا۔ آپ نے فرمایا، خدا زید پر رحم کرے، وہ دونوں نیکیوں میں مجھ پر سبقت لے گئے، یعنی اسلام بھی مجھ سے پیشتر لائے اور شہید بھی مجھ سے پہلے ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور اصحاب صفہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اگلے صحابی ہیں اصحاب صفہ میں سے، داتا صاحب ان کو لقب دے رہے ہیں شہنشاہ مجاہدات، یعنی جنہوں نے مجاہدات بہت زیادہ کیے، اندر طلب مشاہدات اور ہمیشہ روحانی مشاہدات کی طلب میں مستعد رہے۔ ابو کبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ دوسرا مترجم جملے بولتا ہے، جی دیگر وہ صحابی ہیں جو مجاہدات میں بہت مصروف رہے اور مشاہدات کی طلب میں رہے۔ ابو کبشہ مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں سوانی لکھتے ہیں کہ ابو کبشہ کنیت ہے۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نسلاً فارسی ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، غلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ آپ کے نام میں اختلاف ہے، سلیم، سلیمان، اوس، سعید بن عمر، عمر بن سعید اور عمر بن سعد میں سے کوئی نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر و احد اور تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ اہل شام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی بروز سے شنبہ 13 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پہلا دن تھا۔ اب دیکھیں ان کی سعادت دیکھیں اور ان کی لگن دیکھیں کہ وہ ایک غلام ہیں اور ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خرید کر آزاد کیا۔ ان کا بھی شمار اصحاب صفہ میں ہے اور وہ بھی بڑے جلیل القدر مقام و مرتبے کے مالک۔ اگلے بزرگ ہیں جی عزیز، تائب از کل خلق، بے حق کے عائب، ابو المرشد کناز بن حسین الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ ایک اصحاب صفہ میں سے ہیں۔
ان کے لقب دیکھیں، 3 لقب داتا صاحب نے دیے۔ ایک تو وہ غالب بڑے تھے، غالب مزاج، عزیز۔ دوسرا لکھا وہ مخلوق سے الگ تھلگ رہنے والے، یعنی مخلوق سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ اور تیسرا لکھا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والے، یعنی غالب بھی رہے، مخلوق سے کنارہ کش بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رجوع بھی رہا۔ ابو المرشد کناز بن حسین الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا مترجم لکھتا ہے جی عزیز و تائب اور کل مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ابو المرشد کناز بن حسین الغزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بارے میں جی سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ابو المرشد کناز بن حسین غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ اور آپ کے صاحبزادے دونوں بدری صحابی ہیں۔ آپ کے پوتے انیس بن مرشد بھی صحابی ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف ہیں اور کبار صحابہ میں سے ہیں۔ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مواخات میں حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تمہاری کامیابی قبولیت نماز میں ہے، پس تم اپنے میں سے بہترین آدمی کو امام بناؤ کیونکہ وہ تمہارا سالار وفد ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 12 ہجری میں 66 برس کی امت میں وصال فرمایا۔ یہ تھے جی حضرت ابو المرشد کناز بن حسین غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے اصحاب صفہ کے فرد ہیں جی، لکھا ہے متواضع، راہی راہ معرفت، سالم مولا حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیں 2 لقب، متواضع یعنی بڑی عاجزی انکساری فرمانے والے، راہی راہ معرفت، معرفت کے راہ کے مسافر حضرت سالم مولا حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ حضرت سالم جو حضرت حذیفہ یمانی کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ لکھتے ہیں جی سالم مولا حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد ایران کے شہر استخر کے رہنے والے تھے۔ آپ ماکل کے بیٹے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت سالم لڑکپن ہی میں حضرت ابو حذیفہ کے دامن عاطفت میں آ گئے تھے اور جوانی تک وہیں ان کے گھر میں آپ کا آزادانہ آنا جانا تھا۔ پہلے سالم بن حذیفہ کے نام سے پکارے جاتے تھے، لیکن جب ادعوا لآبائہم کا حکم نازل ہوا تو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ وہ حضرت ابو حذیفہ اور ابو حذیفہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی حقیقی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح حضرت سالم سے کر دیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لحن داؤدی عطا کیا تھا۔ جب وہ خوش اعلانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو سننے والوں پر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حسن قرات پر فخر تھا اور آپ لوگوں سے ان سے قرآن سیکھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ اور ابو حذیفہ کو اسلام کے سابقون الاولین کی جماعت میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ صاحب علم و فضل
اور جلیل المرتبہ صحابی ہیں۔ علم و فضل کے علاوہ میدان جہاد میں بھی یکتا تھے۔ غزوات نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں آپ کی اور حضرت حذیفہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق پر اتنا اثر تھا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا، اگر آج سالم موجود ہوتے تو خلافت کے لیے میں انہیں نامزد کر دیتا، مجلس شورا کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے اصحاب صفہ کے جی فرد ہیں خائف از عقوبت، دور از طریق مخالفت، عکاشہ بن المحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دو لقب داتا صاحب نے دیے کہ خائف از عقوبت یعنی اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے اور سزا سے خوف زدہ، دور از طریق مخالفت اور دین کی راہ سے ہٹنے کے اعتبار سے وہ بڑے ڈرتے رہتے تھے اور اس سے بڑے دور تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اگلے مشہور اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں لکھتے ہیں جی سوانح نگار، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فضلاء صحابہ اور اہل صفہ میں ہوتا ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، جنگ بدر میں شریک ہوئے اور داد مردانگی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 44 سال تھی۔ بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں حاضر ہوئے۔ بدر میں انہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اس دن ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی دی تھی، وہ اس وقت ان کے ہاتھ میں تلوار ہو گئی، نہایت تیز، مضبوط اور صاف لوہے کی۔ اسی سے لڑے یہاں تک کہ اللہ نے فتح عنایت کی، پھر برابر اسی تلوار سے لڑتے رہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مرتدین سے لڑتے ہوئے 12 ہجری میں بعمر 45 سال شہید ہوئے۔ ان کو طلحہ بن خویلد اس دن نے شہید کیا تھا جو نبوت کا مدعی تھا۔ ان کا شمار نہایت حسین و جمیل لوگوں میں ہوتا تھا۔ شہر بلخ کے بیرون میں آپ کا مزار اقدس ہے، یہاں بہت بڑی خانقاہ بھی ہے۔ یہ تھے جی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلے بزرگ ہیں جی اصحاب صفہ میں سے زینت مہاجرین و انصار، سردار بنی کار، مسعود بن ربیعہ القاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ دو لقب دیے داتا صاحب نے ان کو، زینت مہاجرین و انصار یعنی جو مہاجر صحابہ تھے یا انصار صحابہ تھے وہ ان کو سردار کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دوسرا لقب دیا کہ وہ ویسے بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، یعنی ان کو ظاہری سرداری بھی حاصل تھی اور باطنی اور روحانی سرداری بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت مسعود بن ربیعہ القاری یہ بھی بڑے مشہور اور معتبر لوگوں میں سے ہیں۔ سوانح نگاروں لکھا ہے کہ حضرت مسعود بن ربیعہ القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام ربیع و ربیعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ بنو کارہ میں سے تھے، اس لیے آپ کو مسعود بن ربیع القاری کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ خزیمہ بن مدرکہ کی شاخ ہے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں منتقل ہونے سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ مواخات میں عبید بن تیہان کے بھائی بنے۔ بعض روایات کے مطابق مسعود بن ربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام عمر بن ربیع تھا۔
انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پائی اور وہ بھی بدر میں حاضر ہوئے۔ مسعود بن ربیع احد و خندق اور تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ 30 ہجری میں وصال فرمایا جب ان کی عمر 60 سال سے زائد تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ ہیں جی حضرت مسعود بن ربیع القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے جی صحابی اصحاب صفہ میں سے حافظ انفاس پیغمبر مجمع الخیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ نے اپنے بیٹوں کو بھی اصحاب صفہ میں رکھ کر تربیت کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو صاحبزادے ہیں یہ بھی اصحاب صفہ سے پرورش پا کے آئے۔ اس دوران جملے جو لکھیں دیکھیں، حافظ انفاس پیغمبر، یعنی ان کی یہ عادت تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی بھی سانسیں لی ہیں ان کو اس کا بھی پتہ تھا، اور ان کے بارے میں بڑی عجیب باتیں آتی ہیں کہ جتنے حضور نے سفر کیے، جہاں بیٹھے، جہاں گئے، جہاں چلے، یہ اس کو بھی جانتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات آپ ایک اونٹنی پر ویسے ایک گراؤنڈ میں چکر لگا رہے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے یہاں چکر لگا رہے ہیں، کوئی چکر لگانے کا مقصد نہیں نظر آتا، تو آپ کا تصوف کا انداز دیکھیں۔ آپ نے کہا جی مجھے اور کوئی پتہ نہیں، اس جگہ پر میں نے اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی کو دوڑاتے دیکھا ہے، باقی یہ جگہ کیا ہے، کیوں ہے، کیا رکھا ہے، ریزن کا مجھے نہیں پتہ۔ اس لیے ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نجی سے نجی معاملات بھی کیوں نہ ہوں اور آپ کے اس طرح کے معمولات کیوں نہ ہوں، تو داتا صاحب نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سانسیں بھی لی ہیں، جس بندے کو آپ کی سانسوں کا علم ہے وہ عبداللہ بن عمر ہے۔ تو دیکھیں کتنے لوگ تھے، اور ان کی فطرت دیکھیں۔ حافظ انفاس پیغمبر مجمع الخیر عبداللہ بن، پھر خیر و برکت کا بڑا مجمع تھے، اللہ نے بڑی لمبی زندگی بھی دی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اب چونکہ 3-4 رہ گئے، میرے ذہن میں ہے کہ اس کو آج کوشش کریں ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ اپنے والد ماجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اتباع سنت اور زہد و تقوی میں ضرب المثل تھے۔ آپ نے 2630 احادیث کے شہرا آفاق راوی ہیں۔ ذہانت، تقوی، حلم و انکسار، اعتدال، قناعت پسندی، اس بات سنت کے لیے مشہور تھے۔ فقہ اور حدیث کے بڑے رکن مانے جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رجل صالح کا بھی لقب عطا فرمایا۔ آپ اکثر غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے، رو دیتے، اور ہجرت کے بعد جب مکہ میں اپنے گھروں پر گزرتے تو ان مکانوں کی طرف نہ دیکھتے اور نہ ان میں سے کبھی ٹھہرتے۔ آپ فرمایا کرتے جو کوئی ہمیں اللہ کے ذریعے دھوکہ دے گا تو ہم اس سے دھوکہ کھائیں گے۔ علم و فضل کے علاوہ حق گوئی میں نہایت بے باک تھے۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احتیاط کرنے والا نہ تھا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنتے تو نہ اس میں زیادہ کرتے، نہ اس میں کمی کرتے، نہ یہ کرتے نہ وہ کرتے۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، عین اس حالت میں آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یہ خدا کا دشمن ہے کیونکہ اس نے خدا کے دوستوں کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس کے انتقام میں حجاج نے ایک آدمی کو متعین کیا جس نے زہر میں بجھا ہوا تیر آپ کے پاؤں میں چبھو دیا۔
جیسے آپ بیمار ہو کر 73 ہجری یا 74 ہجری میں 83 یا 84 برس کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 60 سال تک باقاعد حیات رہے۔ آپ کی وفات مکہ میں ہوئی اور ذی طوا کی طرف مقبرہ مہاجرین میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اگلے ہیں جی اصحاب صفہ میں سے مشہور بزرگ، در زہد ماند عیسیٰ و در شوق مثل موسیٰ، حضرت ابو جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر زندگی دیکھیں، اگر ان کو آپ زہد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مثل عیسیٰ تھے، صحابہ کی شانیں دیکھیں۔ اگر ان کا شوق اور ان کا رعب و دبدبہ دیکھیں، وہ مثل موسیٰ تھے۔ تو یہ داتا سے ہم نے 2 لقب دیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ذرا تذکرہ سنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، آپ کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے عرب کے مشہور قبیلے بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ جا کر اسلام لائے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ 5ویں تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی کو نہ زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے سایہ ڈالا۔ جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تواضع دیکھنا پسند ہو، وہ ابو ذر کو دیکھے۔ وہ طبعاً نہایت سادہ مزاج اور فقیر منش آدمی تھے۔ ان کی سیرت کا نمایاں پہلو ان کا زہد و تقوی اور صبر و قناعت ہے۔ چنانچہ ابو بکر بن منذر روایت کرتے ہیں کہ حبیب بن مسلمہ امیر شام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 دینار بھیجے اور کہا کہ اس سے اپنی حاجت میں مدد لیجیے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اسی کے پاس لٹا لے جاؤ، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہ ملا تھا جسے اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا۔ ہمارے پاس ایک سایہ ہے جس میں ہم پناہ پکڑتے ہیں، اور ایک ریوڑ بکریوں کا ہے جو شام کو ہمیں دودھ دیتا ہے، اور ایک ہماری خادمہ ہے جو اپنی خدمت سے ہم پر صدقہ کرتی ہے۔ اس کے باوجود میں زیادتی سے ڈرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں الزبدہ تشریف لے گئے اور 32 ہجری میں وہیں وفات پائی۔ آپ سے 1281 احادیث مروی ہیں۔ تو آپ مشہور صحابی ہیں، تو بڑے عالم اور محدث بھی تھے۔ اگلے بزرگ ہیں جن کا داتا صاحب نے تذکرہ کیا، در استقامت مقیم و اندر متابعت مستقیم۔ تو یعنی تصوف کی راہ میں استقامت یعنی بالکل سیدھا ہی چلتے جانا اور کبھی ٹیڑھا نہ ہونا، اور پھر متابعت میں پختہ ہونا۔ صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور اصحاب صفہ میں سے ہیں جن کا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں جی، صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ پشتوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ربیعہ بن وہب تھا اور والدہ بیضاء تھیں۔ آپ 3 بھائی تھے، سہیل اور صفوان، اور تینوں صحابی تھے اور تینوں اپنی والدہ کے نام سے مشہور ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا، اور اس سریہ میں شریک لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ
بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ اور آپ کے مواخاتی بھائی رافع بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ بعد میں رمضان 38 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور بعض کا خیال ہے کہ 18 ہجری میں ملک شام میں وصال فرمایا۔ یہ تھے حضرت صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلے اصحاب صفہ میں سے ہیں جی صاحب ہمت و خالی از تہمت، حضرت ابو درداء اویمر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو الفاظ دیکھیں داتا صاحب کے، صاحب ہمت اور خالی از تہمت۔ عام طور پر جرت مند بندے کی خامی ہوتی ہے نا کہ وہ جرت کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسا قدم بھی اٹھا بیٹھتا ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ صاحب ہمت بھی بڑے تھے لیکن ہوش مند بھی بڑے تھے، تو ان سے ایسا کوئی قدم نہ ہوا جس کی وجہ سے کوئی ان پر اعتراض کرتا۔ حضرت ابو درداء اویمر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو درداء اویمر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو الدرداء اور اویمر بن عامر رضی اللہ تعالی آپ کا نام ہے۔ ولدیت میں اختلاف ہے، بعض نے اویمر بن زید، اویمر بن قیس بن زید، اویمر بن سالبہ لکھا ہے۔ آپ نے قرآن کریم براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا، فاضل اور فقہا صحابہ میں سے ہیں۔ احد اور دیگر جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تاجر تھے، بعد میں تجارت اور مال و دولت کی محبت کو چھوڑ کر وہ عبادت کی راہ آپ نے اختیار کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آپ کو مدینے کا قاضی مقرر کیا۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ شام میں سکونت اختیار کی، دمشق کے قاضی اور امام تھے۔ حضرت ابو درداء نے بیان کیا کہ 3 چیزیں بنی آدم کے کام کی اصل ہیں: اپنی مصیبت کا گلہ نہ کر، اپنے درد کو بیان نہ کر، اور اپنی زبان سے اپنی پاکی کا اظہار مت کر۔ خالد بن حدید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو درداء کے پاس گیا، ان کے نیچے ایک بستر کھال یا اون کا تھا اور ان کے اوپر ایک موٹی چادر اون کی تھی، اور ان کا جوتا ایسے چمڑے کا تھا جس کے بال بھی نہ اتارے گئے تھے۔ آپ بیمار تھے اور پسینہ آ رہا تھا۔ خالد نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کو پتلی چادر اور مرغزی کمبل بھیج دوں، لیکن وہ فرمانے لگے کہ ہمارے لیے ایک گھر ہے اور ہم اس کی طرف کوچ کرنے والے ہیں اور اسی کے لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان آدمی کے لیے اس کا گھر بہترین عبادت گاہ ہے، اس میں اپنے آپ کو، اپنی نظر کو، اپنی شرم گاہ کو روک کے رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بازار کی مجلسوں سے بچاؤ، یہ لغو باتوں اور غفلت میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ 1281 احادیث مروی ہیں۔ 31 ہجری یا 32 یا 34 ہجری میں آپ نے وفات فرمائی۔ دمشق میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اگلے صحابی رسول ہیں، جملہ بولتے ہیں داتا صاحب، شرف کیمیائے دین، در صدف توکل، عبداللہ بن بدر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھ لیں، شرف کیمیائے دین یعنی دین کے اندر بھی اگر کوئی ایسا نسخہ ہو جس سے سونا بنایا جا سکے تو آپ اس کے لیے اعزاز ہیں اس جگہ کا، اور پھر توکل کے آپ امام ہیں، عبداللہ بن بدر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا سعادتیں اور کیا کیا عزتیں وہم فرمائی ہیں۔ لکھتے ہیں جی قبل از اسلام آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از اسلام عبداللہ رکھ دیا آپ کا نام۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اہل صفہ میں ہوتا ہے۔ آپ مدینے میں رہتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو بسجہ تھی۔ آپ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ میں قبیلہ جوہنیہ کے علم بردار تھے۔ آپ کے صاحبزادے بسجہ نے آپ سے اور انہوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن لوگوں سے فرمایا تھا کہ یہ عاشورے کا دن ہے، سب لوگ اس میں روزہ رکھو۔ ایک صحابی نے قبیلہ بنی عمر بن عوف کی طرف سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی قوم کو ایسے حال میں چھوڑا کہ ان میں سے بعض صائم تھے اور بعض غیر صائم، یعنی بعض روزے سے تھے اور بعض بغیر روزے کے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور جو غیر صائم ہو اس سے کہہ دو کہ اس روزے کو پورا کرے۔ آپ کا وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ اور آخری صحابی ہیں اصحاب صفہ میں سے جن کا داتا صاحب نے لقب لے کر نام لیا ہے۔ لکھتے ہیں جی متعلق درگاہ رجا، عاشق رسول، بادشاہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 22ویں غالباً آدمی ہیں جن کا داتا صاحب نے نام ذکر کیا، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لقب دیکھیں 2 داتا صاحب نے دیے، متعلق درگاہ رجا، یعنی ایک تو ہوتی ہے مایوسی اور ایک ہوتی ہے امید۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں امید کا پہلو بڑا غالب رکھا تھا۔ عاشق رسول خدا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، جن کا خیال یہ ہے کہ یہ عشق و محبت کی باتیں یہ بعد کی پیداوار ہے، تو یہ صحابہ جن کے اندر عشق کی کیفیت غالب تھی ان کا داتا صاحب لقب بیان کر رہے ہیں، تو یہ بعد کی نہیں، ان چیزوں کی ابتدا صحابہ کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تو لگتی ہے کہ داتا صاحب نے صرف نام لکھنے کی بجائے ان کی شخصیت کی اصل خوبی بھی بیان کی کہ ان کی کیا خوبی تھی۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بشیر تھا۔ آپ عقبہ میں حاضر تھے اور 12 نقیبوں میں سے ایک تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انصاری صحابہ نے آ کر دعوت دی تھی مدینے میں 12 آدمی، ان میں سے ایک آپ ہی تھے۔ وہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے ہیں۔ جنگ بدر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، راہ میں ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مدینے کا نگران مقرر فرما کر واپس بھیج دیا اور غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ یعنی یہ ان کی غیر معمولی شخصیت ہوگی نا کہ ان کو دوبارہ مدینے کا سرپرست بنا کے غزوہ بدر کا دن واپس بھیجا، وہ آپ وہاں رہیں اور ہم اس جنگ میں شامل ہوں۔ غزوہ سویق میں بھی ان کو نگرانی مدینے کا عہدہ دیا گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، پھر ان کو ترک سعادت کا خیال پیدا ہوا تو خود کو مضبوط زنجیر کے ساتھ ستون مسجد سے بندھوا دیا اور ان کے بیٹے نماز اور ضروریات بشری کے وقت ان کو کھول دیتے اور پھر باندھے تھے۔ 7 دن بھوکے پیاسے اسی طرح کاٹے، اسی عرصے میں سماعت کم ہو گئی اور بینائی کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک روز بوجہ ضعف غش کھا کر گر پڑے، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائی بخشی۔ قبولیت توبہ کے شکرانے میں کل مال اور مکان صدقہ کرنا چاہا، آپ نے فرمایا 16 مال ہی کافی ہے۔ آپ کی والدہ
نصیبہ بنت زید بن زبیہ تھیں، ان کی کنیت ان کی لڑکی لبابہ کے نام سے ابو لبابہ ہوئی، جن کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ غزوہ احد میں حاضر تھے۔ غزوہ فتح مکہ میں بنی عمر بن عوف کا جھنڈا انہی کے پاس تھا۔ تمام غزوات میں حضور کے ہم رکاب رہے۔ آپ کا انتقال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ یہ وہ 22 صحابہ ہیں جن کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لقب بیان کر کے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اب چونکہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو آج آپ اور میں ختم کر دیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اپنا نام باقیوں کے بھی بتاتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسائل طریقت کے ناقل اور اقوال مشائخ کے جامع ہو گزرے ہیں، نے اصحاب صفہ کے حالات، فضائل و مناقب اور ان کے اسماء اور کنیتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے۔ یعنی امام ابو عبد الرحمن سلمی نے ایک کتاب لکھی ہے اصحاب صفہ کے حالات پر۔ تو اشارہ یہ تھا کہ جس نے تفصیل دیکھنی ہو تو وہ وہاں دیکھ لے۔ اچھا، اس میں ان کے ایمان افروز واقعہ دیکھ، کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مستہ بن اساسہ بن عباد کو بھی اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے، مگر میں اسے درست نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ عفق کی ابتدا مستہ ہی نے کی تھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک ان میں ایسے بندے بھی ہیں جو ذرا کمزور مزاج کے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا تو وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں لوگوں نے تو ان کا تذکرہ اصحاب صفہ میں لکھا ہے، لیکن میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ بھئی ان کا تذکرہ آپ عام صحابہ میں تو کر دیں، اصحاب صفہ میں نہ کریں، کیونکہ اصحاب صفہ کی خاص شان ہے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن ودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ابیس اویم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم بن عمیر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو السیر کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہب بن معکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حجاج بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ تو لگتا ہے کہ اس لسٹ میں تھوڑا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کچھ اور نام بھی بیان کیے کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ لکھتے ہیں مگر یہ حضرات گاہے بگاہے کسب معاش بھی اختیار کر لیتے تھے، لیکن ان کا الگ ہم نے اس لیے ذکر کیا، پہلے تو وہ تھے نا 22 جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ نہ کسب معاش کرتے تھے نہ کماتے تھے، یہ کسب معاش کبھی کبھی کر لیتے تھے، لیکن چونکہ زیادہ ٹائم اصحاب صفہ کا گزارا تھا تو اس لیے ان میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ یہ سارے حضرات درجے اور مرتبے میں برابر ہیں۔ اب ہو سکتا ہے جی کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ اصحاب صفہ تو ایک پوری جماعت کٹھی تھی، تو پھر کلاس فیلو تو برابر ہی ہوتے ہیں۔ چلو خصوصیات اور فضائل کا فرق ضرور ہے، تو اس پر داتا سے یہ سارے حضرات درجے اور مرتبے میں برابر ہیں۔ در حقیقت صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ یہ لوگ جس جس فن میں جس جس درجے پر فائز تھے، تمام مخلوق سے بہتر اور افضل تھے۔ یعنی صحابہ کو وہ زمانہ ملا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کے اقوال سننا ملے، ان کے چہرے کی زیارت کی فراوانی ملی، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو لکھا، یعنی اشارہ یہ ہوتا ہے ان جملوں کا کہ انبیاء کے بعد یہ پھر ان صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا اور ان کے باطن کو
ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو اس سے قریب ہوئے، پھر ان کا جو اس سے متصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، وہ تمام صاحبان فضیلت ہیں۔ اب میں بعض تابعین کے حالات بیان کرتا ہوں تاکہ مکمل آگاہی حاصل ہو اور تسلسل برقرار رہے۔ تو داتا صاحب کی ترتیب دیکھ لیں۔ بنیادی طور پر یہ کتاب ہے تصوف کی۔ تصوف میں سب سے پہلے آپ نے خلفائے راشدین کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صوفیانہ کمالات، یعنی جو چیزیں بعد میں تصوف کے اصول بنے وہ بیان کیے۔ پھر آپ نے ائمہ اہل بیت ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اصحاب صفہ کا تذکرہ فرما کے گویا کہ تصوف بعد میں جو کچھ بھی ہے یہ ان تین جگہوں کا آگے خلاصہ ہے۔ یا تو وہ اتباع خلفائے راشدین میں بیٹھے ہیں، یا اتباع ائمہ اہل بیت میں بیٹھے ہیں، یا اتباع اصحاب صفہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے حضرت داتا صاحب کی اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔